قرض اتارنے کا بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، پریشانی میں، آپ کے حالات نازک ہیں، آپ ٹوٹ چکے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ ساری پریشانیاں رفع دفع ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے، اور ہاں، اسی واقعہ میں آپ کا وظیفہ بھی چھپا ہوا ہے۔ پورے واقعہ کو سننے کے بعد اس وظیفے پر عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ سارے قرض سے نجات پا جائیں گے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرضہ لے لیا، 3000 دینار انہوں نے قرضہ لے لیا، اور 3000 دینار بڑی رقم ہوتی ہے۔ تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ میں آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ وہ تاریخ آ گئی، اب وہ دوست پیسے لینے آ گئے، میرے پیسے آپ واپس لوٹا دیں، جو تاریخ آپ نے متعین کی تھی وہ تاریخ تو آ چکی ہے۔ یہ دوست بہت ٹوٹ چکے تھے، ان کے حالات بہت نازک ہو چکے تھے، 0% پہ آ گئے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ یہ قرضہ ادا کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر تاریخ دے دی، دوسری بھی تاریخ آ گئی، اس تاریخ میں بھی ان کے پاس پیسے نہ بن پائے۔ اسی طرح یہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے۔ اب دوسرے دوست کو غلط گمان ہو گیا، ان کو دینے کی نیت نہیں ہے، ان کی نیت میں کھوٹ آ چکی ہے، یہ میرے پیسے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ان کے حالات سے واقف ہی نہیں تھے کہ یہ ان کے حالات بہت ٹوٹ چکے ہیں، یہ بہت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہیں۔ وہ دوست اس دوست کو نہ سمجھ پائے، انہوں نے کورٹ میں جا کر کیس کر دیا۔ جج صاحب نے بلا لیا، جج صاحب نے کہا کہ آپ نے ان سے قرضہ لیا ہے، ان کے پیسے آپ واپس کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے سارے حالات بتائے کہ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو جج ہی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے پیسے لیا ہے تو پیسے آپ کو تو دینا پڑے گا، آپ نے ادھار لیا ہے، آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ 30 دن کی ان کو مہلت دی گئی، 30 ڈیز کی ان کو مہلت دی گئی، موقع دیا گیا، اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اگر آپ نے 30 دن کے اندر ان کے پیسے واپس نہیں کیے تو آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، آپ کو سزا ملے گی۔ چلے گئے گھر، بہت پریشان رہا، اب میں پیسے لاؤں کہاں سے؟ تو انہوں نے اب سوچا کہ میرے پاس کوئی راستہ تو ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی درود شریف پڑھتے تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود شریف پڑھتے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے۔ اب اسی طرح سے ان کے 27 دن نکل گئے، 27 دن گزر گئے۔ اب ان کو زیادہ ٹینشن ہونے لگا کہ 27 دن نکل چکے ہیں، میرے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں آیا، میرے پاس تو کچھ راستہ ہی نہیں ہے، میں ان کو پیسہ دوں گا کہاں سے؟ میرے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، مجھے تو سزا ملنے والی ہے۔ 28ویں رات میں حضور کی یاد میں سو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ آدمی سو گیا۔ غیب سے آواز آتی ہے، فکر نہ کرو، قرض سے نجات پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہوئی تو خوشی تو ہوئی ان کو، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ آواز تو آئی ہے لیکن پیسے تو نہیں آئے، قرضہ میں کیسے ادا کروں گا؟ پھر اب 29ویں رات میں یہ سوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا، خواب میں میرے آقا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ جس انسان کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، اس انسان کی شان کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، ٹینشن مت کرو، وہ تمہارے سارے قرض اتار دیں گے، ان کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ صبح ہوئی تو اب یہ تو خوشی کے مارے جھوم رہے تھے، حضور کی زیارت ہو گئی ہے، میرے آقا کی زیارت ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف ٹینشن بھی تھا کہ حضور کی زیارت تو ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میرے پاس پیسے تو نہیں آئے۔ حضور نے یہ پیغام سنا تو دیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرضہ اتار دیں گے۔ ان کے پاس جاؤں گا، انہوں نے پروف مانگ لیا، دلیل مانگ لی، تو میں کیا پیش کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے نا، میں تو بول دوں گا کہ حضور کا پیغام لایا ہوں، حضور نے فرمایا ہے، وہ مجھ سے پروف مانگیں گے، پھر میں کیا پیش کروں گا؟ پھر یہ مایوس ہو گیا۔ پھر اب 30ویں رات کو سو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ میرے آقا پھر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم گئے کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے جاتا؟ میں جاتا لیکن میرے پاس پروف نہیں تھے نا، میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے، میرے پاس دلیل نہیں تھی، میں کیا پیش کرتا؟ اگر وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگ لیتا میں کیا دلیل پیش کرتا؟ یہی سوچ کے میں نہیں گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کو دلیل کے ساتھ بھیج رہا ہوں، جاؤ کل صبح تم ان کے پاس جانا اور جا کر یہ دلیل بھی پیش کر دینا، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد فجر
5000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے ہو؟ کیا حضور پر 5000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے ہو؟ اور یہ بات رب کے سوا اور تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ بڑی دلیل ہے، یہ ان کو پیش کر دینا. صبح ہوئی، ان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ حضور نے دلیل بھی دے دی، پیغام بھی مل گیا. سبحان اللہ. اب یہ خوشی سے جھومتا ہوا دربار میں گیا. درباری سے کہا کہ میں حضور کی طرف سے پیغام لایا ہوں. سبحان اللہ. درباریوں نے علی بن عیسیٰ کو جا کر یہ پیغام بتایا، کوئی شخص آیا ہے، وہ آپ سے اکیلا ملنا چاہتا ہے، آپ ان سے مل لیں. تو جو علی بن عیسیٰ تھے نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلا لاؤ. گئے اور کہتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے. انہوں نے اپنا حال بتایا اور کہتے ہیں میں حضور کا پیغام لایا ہوں. سبحان اللہ. اب علی بن عیسیٰ جو تھے نا، وہ بھی بہت عاشق رسول تھے. وہ کتنے بڑے عاشق رسول ہوں گے کہ بعد فجر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، 5000 مرتبہ. اور جب تک 5000 مرتبہ مکمل نہیں ہو جاتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، کوئی کام بھی نہیں کرتے. یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے علی بن عیسیٰ وزیر. تو جب حضور کا نام لیتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ پیغام کیا ہے. کہتے ہیں حضور نے بھیجا ہے، میں 3000 دینار کسی سے قرضہ لے رکھا ہوں، آپ میرا قرضہ اتار دیں. حضور نے یہ پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا تیرے پاس پروف کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، میں کیسے مان لوں کہ تجھے حضور نے ہی بھیجا ہے. تو کہنے لگے کیا آپ حضور پر درود شریف 5000 مرتبہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور یہ بات آپ کے سوا اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ بات پیش کر دی نا، خوشی سے جھوم اٹھا. کمرے میں گیا، 9000 دینار لے آیا. 9000 دینار لے آیا. 3000 دینار انہوں نے کہا یہ 3000 دینار تو حضور کے حکم کے مطابق دے رہا ہوں، قرضہ اتار دینا. اور 3000 دینار جو تم یہ پیغام لائے ہو نا، اس پیغام کی خوشی میں دے رہا ہوں. اور 3000 دینار اپنے بچوں کے خرچ میں خرچ کر لینا، اپنے بچوں کے لیے خرچ کر لینا. تو یہ میرے پیارے دوستو بزرگوں، 9000 دینار لے کر کوٹ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ لاسٹ ڈیٹ تھی، لاسٹ تاریخ تھی. کوٹ پہنچا تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے پیسے دو. انہوں نے 3000 دینار نکال کر رکھ دیا. 3000 دینار نکال کر رکھ دیا. سبحان اللہ. جج حیران ہو گیا، بڑا حیران ہوا کہ تو ایک مفلس آدمی، مجبور آدمی، تیرے پاس اتنی بڑی رقم آئی کہاں سے؟ جج صاحب نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے پاس اتنی بڑی رقم آئی کہاں سے؟ جج تو جج ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے اپنا سارا خواب بیان کیا، سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ حضور کا یہ پیغام تھا، میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ ساری رقم دی ہے. تو وہ جو جج تھا نا، اس وقت بھی جج کیا جج ہوتے تھے. ہائے ہائے. اس وقت اس جج نے کہا کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو حضور کا امتی ہوں نا. وہ گیا کمرے میں اور جا کر 3000 دینار لے آیا. انہوں نے کہا کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائیں گے، ہم بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں. 3000 دینار اس شخص کو وہ جج پیش کرتا ہے. اس جج نے کہا یہ 3000 دینار آپ لے جائیں اور یہ قرضہ آپ ان کو دے دیں، ان کو یہ پیسے واپس لوٹا دیں. اب جو وہ شخص تھا دیکھ کر دنگ رہ گیا. یہ پیغام سنا نا، یہ خواب سنا، وہ بھی مچل اٹھا. انہوں نے کہا کہ اب مجھے قرضہ نہیں لینا، میں نے اب قرضہ نہیں لینا ہے، لاؤ کاغذ قلم. انہوں نے کاغذ قلم پر لکھ دیا میں نے اپنا قرضہ معاف کر دیا، مجھے پیسے واپس نہیں لینے ہیں، مجھے بھی اس کار خیر میں شامل ہونا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، کیا سما تھا، کیا منظر تھا میرے پیارے دوستو بزرگوں. دیکھو وہ انسان جو مجبور، جن کے حالات 0% پہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دکھ درد میں رو رہے تھے، آج ان کے پاس 12000 دینار موجود ہے. کل ایک چونی نہیں تھی، ایک اٹھنی نہیں تھی، لیکن آج ان کے پاس 12000 دینار موجود ہے. یہ درود شریف کی برکت ہے. دیکھا آپ نے، یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کی اتنی برکت ہے کہ کل انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو آج ان کے پاس میں بادشاہی کے خزانے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عمل ضرور کر لیجئے گا. اگر آپ قرض دار ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ایک درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، ساری پریشانیاں ٹل جایا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے سردار، نائب پروردگار پر درود شریف پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے.